پروگرام تجزیے میں خوش آمدید. میں ہوں اسامہ بن جاوید. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے پلوشہ خان اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے صدیق الفاروق صاحب. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. ان کا سوال یہ ہے کہ آخر قانون سازوں کو قانون سے جب وہ قانون شکنی کریں تو قانون کے مطابق سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ پلوشہ خان صاحب آپ سے پہلے جاننا چاہیں گے، آپ کے ایک وزیر کی ڈگری جو ہے جعلی نکلی، ثابت ہو گئی، سپریم کورٹ نے انہیں برطرف بھی کر دیا. اس کے بعد کسی قسم کا ایکشن لینے کے بجائے ان کو دوبارہ ٹکٹ دی گیا اور اب وہ دوبارہ آپ کے پارلیمنٹ کا حصہ ہے. آپ کہتی ہیں کہ پیپلز پارٹی اس بات پر گامزن ہے کہ قانون کی بالادستی قائم کی جائے، لیکن جب اس طرح کی مثالیں آتی ہیں تو کیا یہ قول و فعل کا تضاد نہیں؟ دیکھیے اس وقت وہ ایک تو وزیر نہیں تھے، وہ ایک ممبر تھے، ایک اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین تھے، اور میرے خیال میں ان کا وہ پہلا کیس تھا جو کہ سامنے آیا تھا، اور اس کے بعد سے یہ ایک اتنا بڑا اس کا پرابلم اتنا بڑا بڑھ گیا. لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا کہ پھر اگر آپ ایک پارٹی کو یہ الزام دیتے ہیں کہ انہوں نے اس کو ٹکٹ دیا، اس میں دو رائے ہو سکتی ہیں، دینا چاہیے تھا، نہیں دینا چاہیے تھا. لیکن جب وہ واپس حلقے میں گئے تو پھر آپ نے دیکھا کہ عوام نے انہی کو الیکٹ کر کے بھیجا. اب آپ مطلب اس کو کس لحاظ سے دیکھیں گے کہ کیا کلیکٹیو وزڈم غلط تھا یا کیا کہا جائے کہ کیا ایسے وجوہات تھے؟ ہماری پولیٹیکل سچویشن جو آن گراؤنڈ ہوتی ہے، جس سے لوگ روز میرے خیال میں اپنے اپنے نمائندوں سے جس طرح ڈیل کرتے ہیں، وہ شاید ایسی نہیں ہوتی جو ہم یہاں بیٹھ کے دیکھتے ہیں یا ہم یہاں بیٹھ کے اس کو اینالائز کرتے ہیں. ظاہر ہے مورل اتھارٹی کا میں بالکل مانتی ہوں کہ ایروڈ ہوئی ہے، اور جو ہم نے اچھے اقدامات کیے پارلیمنٹ میں وہ بھی اس سے زیر اثر آئے ہیں. اور کچھ لوگوں کی وجہ سے آج آپ دیکھیں تو عوام شاید تمام پارلیمنٹ کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، ایک شک کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، اور ان کا ایک سوالیہ نشان یقیناً ان کا ایک سوالیہ نشان ہے عوام کی طرف سے. بار بار یہ سوال آ رہا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ باتیں کرتے ہیں، اور آپ نے جیسا کہ کہا کہ شاید صورتحال وہ نہیں جو کہ اسلام آباد سے ایوانوں میں بیٹھ کے نظر آتی ہے، گراؤنڈ پہ سچویشن تبدیل ہے. ہم صدیق الفاروق صاحب کے سامنے یہی سوال رکھتے ہیں. صدیق الفاروق صاحب، مورل ہائی گراؤنڈ کی پاکستان مسلم لیگ نواز بات کرتی ہے، فرینڈلی اپوزیشن کا اس کو خطاب دیا گیا ہے. باقی حزب اختلاف کی جانب سے مسلم لیگ نواز کے قائد جب کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں دھمکی نہیں دے رہا لیکن ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. تو آخر یہ کس طرح کی پالیٹکس ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ ملتے ہیں تو بغلگیر ہوتے ہیں، جب دور ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خلاف زہر آلود بیانات دیتے ہیں؟ کس قسم کی سیاست ہے جو مسلم لیگ نواز کر رہی ہے؟ اور اسپیشلی جب جعلی ڈگریز کی بات آتی ہے تو آپ کی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لوگوں کے لیے پالیسی الگ ہے، آپ کے جو اتحادی آپ کے ساتھ فارورڈ بلاک یا دوسرے دھڑوں سے موجود ہیں ان کے لیے پالیسی الگ ہے. تو کیسی پالیٹکس کر رہی ہے مسلم لیگ نواز؟ میں اسامہ بن جاوید صاحب، میں پہلے تو عرض کروں گا کہ یہ ابھی جو قمر دلشاد صاحب آپ کے پاس سے چلے گئے سوالوں کے جواب دے کے، اس میں وہ جو ایک شعر ہے نا جی کہ داور حشر میرا نامہ اعمال نہ دیکھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں. یہ وہ پردہ نشین ہیں کہ ان کے پاس کیو لیگ کی جب حکومت تھی تو پارلیمنٹ کے 51 یا 52 قومی اسمبلی کے ممبران اور 26 یا 27 جو تھے سینیٹرز کی جعلی ڈگریوں کے کیس تھرو سپیکر اور سینٹ کے چیئرمین گئے تھے الیکشن کمیشن کے پاس، اور یہی قمر دلشاد صاحب اور اس وقت کا چیف الیکشن کمشنر اس کے اوپر بیٹھ گئے تھے. انہوں نے پورے 5 سال گزارے. یہ تو انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ ہمارا جو نقطہ نظر اور ہماری پالیسی ہے وہ اپنی پارٹی کے لیے الگ اور دوسری پارٹی کے لیے الگ نہیں ہے. ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں آپ اسامہ صاحب آپ دیکھ لیجئے گا لانگ مارچ جو تھا 15-16 مارچ کا، اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ ہم نے جعلی ڈگری ثابت ہونے کے باوجود میں آپ نے دوبارہ اپنی پارٹی کا ٹکٹ ایک خاتون پارلیمنٹیرین کو دیا. ڈگریاں جعلی ثابت ہونے کے بعد مسلم لیگ نون نے ان لوگوں سے دوبارہ الحاق کیا. کیا وجہ ہے؟ یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں باتوں میں تضاد نہیں؟ کن دونوں باتوں میں؟ سوال صدیق الفاروق صاحب آپ سے یہ ہے کہ جیسا کہ ملتان میں آپ نے کہا کہ آپ کی پالیسی ایک ہی ہے اتحادیوں کے لیے بھی اور اپنی جماعت کے لیے بھی ٹکٹ دینے کے معاملے میں، تو کیوں ایسا ہوا کہ جعلی ڈگری ثابت ہونے کے باوجود بھی اس ممبر کو ٹکٹ دیا گیا مسلم لیگ نواز کا جس کی ڈگری جعلی تھی؟
جی میں آپ سے عرض کروں گا کہ وہ ہم بامر مجبوری، چونکہ ایک دھڑا جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے پنجاب میں، اس کے ساتھ ہم نے یہ ایک کمٹمنٹ کی ہوئی تھی کہ ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے آئندہ الیکشن میں، اور الیکشن اس طرح سے آ گئے، وہ ہمارا غلط قدم تھا، ہم اس کو کبھی درست نہیں کہتے، اور ایک پروگرام میں نے یہ کہا تھا کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، اور 2-3 دن کے بعد ہی ہمارے قائد نے اس سلسلے میں اصلاح کی اور ایک موقف لے لیا۔ غلطی ہم سے ہوئی، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم نے غلطی نہیں کی، ایک معاہدہ تھا اس کی وجہ سے، لیکن ہم انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ اس طرح کی کوئی غلطی نہیں کریں گے۔ انسان ہے، ہم سے غلطی ہوگی، شاید آئندہ بھی کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو، لیکن ہم غلطی پر قائم رہنے والے نہیں ہیں۔ غلطی ہے تو غلطی ہے، اور ہم انشاءاللہ اس کی اصلاح کریں گے۔